افغان قوم کے جینیسس سے متعلق، ان کی ابتدا سے متعلق ہماری پچھلی ویڈیو پہ خاطر خواہ کامنٹس آئے اور بہت پسند بھی کی گئی، لیکن ایک اعتراض بھی اٹھا کہ افغان قوم دراصل حضرت بنیامین علیہ السلام یا سیمیٹک ریلیجن سے تعلق رکھنے والی قوم نہیں، بلکہ انڈو آرین قوم ہے۔ یہ فیکٹ اپنی جگہ، لیکن جناب آغا قیس کشمیری صاحب کی بڑی زبردست تحقیق ہے جہاں سے ہم نے یہ تمام باتیں لی۔ آغا قیس کشمیری صاحب لاہور میں رہتے ہیں اور بڑی ارکریزی کی ہے انہوں نے افغان قوم سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں، جو ہم گاہے گاہے بتاتے بھی رہیں گے اور کوشش کریں گے آغا صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں۔ لیکن فی الحال ہمیں جانا ہے چونا منڈی والی حویلی، یعنی حویلی آصف جاہ۔ لیکن افغانستان کی راہ گزر کی کہانی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، آپ حویلی ملاحظہ کیجئے گا۔ آصف جاہ کی حویلی ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جب سے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کی ہے صدر ٹرمپ نے، افغانستان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھر کوند آئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ افغانستان ایمپائرز کا قبرستان تھا، افغان بہت جنگجو تھے، ہمیشہ لڑتے رہے۔ ایسا ہے نہیں، افغانستان ایمپائرز کا گریو یارڈ تھا۔ یہ چارلی ولسن وار کے دوران پھیلائی گئی، یعنی افغان وار کے دوران امریکہ کی طرف سے پھیلائی گئی ایک غلط فہمی تھی، جو ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا امریکہ ہمیشہ کرتا ہی ہے۔ افغانستان سلک روٹ ضرور رہا، تجارتی راستہ رہا، ایمپائرز کے لیے، جنگجوؤں کے لیے، حملہ آوروں کے لیے ایک بہت اہم گزرگاہ ہمیشہ سے تھا، رہا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ 18ویں صدی کے وسط سے پہلے افغانستان کوئی علاقہ تھا ہی نہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آریانہ کہا جاتا رہا اسے، خراسان کہا جاتا رہا اسے، ایران کا حصہ رہا، بہت لمبے عرصے تک ایران کا حصہ رہا، ہندوستان کا حصہ رہا، گنگا ہندو شاہی ڈائنیسٹی کی حکومت رہی یہاں، بدھسٹوں کی حکومت رہی یہاں، یہاں سے تاتاری گزرے، یہاں سے الیگزینڈر گزرا، بہت سے حملہ آور گزرے، ترک یہاں سے گزرے، ایرانی یہاں سے گزرے، تو کبھی بھی کسی کو بہت مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ جو ایمپائرز کا گریو یارڈ والی بات ہے یہ غلط ہے۔ ہاں، ایمپائرز اور جنگجوؤں کی گزرگاہ ضرور رہی ہے افغانستان۔ جہاں تک بگرام ایئر بیس کی بات ہے، بگرام بھی 1950 سے لے کے 1992 تک سوویت یونین کے پاس رہا۔ وہاں تھیٹر بھی ہوتے تھے، وہاں کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی۔ سوویت یونین نے افغان لوگوں کے ساتھ رچنے بسنے کے لیے بہت جتن کیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2021 تک امریکہ کے ہاتھوں کافی ترقی بھی کی بگرام ایئر بیس نے۔ 40,000 امریکی فوجی یہاں تھے، ہر طرح کا اڈا تھا، ہر طرح کی قباحتیں تھیں، سب چلتا رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بگرام بھی اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ، اور صرف آج کی اقوام کے لیے نہیں، ہمیں تو سکندر اعظم کے لیے بھی بگرام بہت امپورٹنٹ نظر آیا۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بگرام ہی وہ جگہ تھی جہاں سے مہاتما بدھ کا مجسمہ ورلڈ وار میں جرمنی کو دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بگرام سے، لیکن ہمیں افغانستان میں واریئرز کی یا افغانستان میں ایمپائرز کی گزرگاہ کو ڈسکس کرنا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ 8,000 برس کی تاریخ تو افغانستان میں پھیلی ہے۔ بامیان کے قریب چہلستون مزار شریف کے قریب آگ پرک کے آثار ہیں۔ سلک روٹ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، پھر ہڑپا کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں یہاں، جو کہ 1,500 قبل مسیح سے موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وسط ایشیا سے آریا یہاں آئے، اور آریا کا جو مزاج تھا وہ ذرا سامراجی تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر یہاں گزار نہیں سکے، ہندوستان چلے گئے۔ ہندوستان ہمیشہ سے سونے کی چڑیا، تہذیب کا گہوارہ، خوبصورت سرزمین،
کھیتی باڑی، دریا، پہاڑ، سمندر، سب کچھ تھا وہاں. اس لیے اچھا بہت سے لوگ ہیں ہمارے انڈیا سے، بہت سے دوست ہیں جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ آریہ کہیں باہر سے آئے تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آریہ یہیں کے لوگ تھے، لیکن بہرحال یہاں کے بھی تھے تو وہ خالص ہندوستانی زمین کے تو شاید نہیں تھے. سینٹرل ایشیا سے ایران کے راستے ہوتے ہوئے یا ایران سے ہندوستان میں آئے، لیکن آئے کہیں باہر ہی سے تھے. بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 600 قبل مسیح میں یہاں آتش پرست بھی رہے. زورویسٹرینز کا دورہ رہا 600 قبل مسیح میں. 610 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا. یہ علاقہ جسے آج ہم افغانستان کہتے ہیں اس زمانے میں آریانہ تھا. یہ سائرس دی گریٹ کی عملداری میں تھا. 335 قبل مسیح میں ہمیں ڈیریس نظر آتے ہیں. یہ ڈیریس وہی ہیں جن کے ساتھ سکندر اعظم کی جنگ ہوئی، اور ڈیریس نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی، وہ یہ کہ بہت بڑی عددی برتری ہونے کے باوجود وہ تنگ دروں میں لڑنے کے لیے پہنچ گئے الیگزینڈر کے ساتھ، اور شکست کھانے کی بہت بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ تنگ دروں میں عددی برتری جو ان کے پاس تھی وہ کام نہ آئی. الیگزینڈر نے ڈیریس کو شکست دی. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ الیگزینڈر نے ڈیریس کو شکست دینے کے بعد ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سن کر بھونچکا رہ جائیں گے. الیگزینڈر نے یہ کہا کہ وہ ڈیریس کے غسل خانے میں غسل لینا چاہتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ الیگزینڈر کہاں سے تھے. میسیڈونیا، جو کہ ایک بہت ہی پاورٹی سٹرکن سٹیٹ تھی، جنگجو تھے، کسی حد تک غیر متمدن بھی تھے. اور ایران اس زمانے میں کیا تھا، یعنی ایرانی بادشاہ کے غسل خانے میں غسل لینا کتنا بڑا اعزاز تھا الیگزینڈر کے لیے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایشیا اور یورپ میں کیا فرق تھا. بہرحال 330 قبل مسیح میں الیگزینڈر اس خطے میں پہنچے جسے ہم آج افغانستان کہتے ہیں. اس زمانے میں آریانہ کہا جاتا تھا، ارکوسیا کہا جاتا تھا. خاص طور پہ جنوبی حصے کو تو آریانہ اور ارکوسیا ہی کہا جاتا تھا، جبکہ شمالی حصے کو، جہاں اب بلخ ہے، باختر کہتے تھے. 327 قبل مسیح تک الیگزینڈر مکمل طور پہ اس علاقے پہ قابض ہو چکا تھا. 323 قبل مسیح میں سکندر کی وفات ہوئی، اور پھر سکندر کے ایک جرنیل ہوا کرتے سلیوکس، جو بہت مشہور جرنیل ہیں. سلیوکس کی حکومت بہت پھیلی، پنجاب سے عراق تک سلیوکس کی حکومت پھیلی، اور ان کا پایہ تخت بابل تھا. بابل، کابل نہیں تھا. کابل، بلخ، آریانہ یعنی افغانستان ان کی عملداری میں ضرور آتا تھا، لیکن ان کا پایہ تخت تھا بابل. پھر ہم دیکھتے ہیں 306 قبل مسیح میں جب سلیوکس کو چندرگپت موریہ نے سندھ کے پار دھکیل دیا تو سلیوکس منت سماجت کرنے کے بعد بہرحال افغانستان اور عراق پر قناعت کر کے بیٹھ گیا. چندرگپت موریہ نے نندنا حکومت کو پیچھے دھکیلا، اور موریہ حکومت آپ جانتے ہیں بہت بڑی حکومت تھی. بلکہ چندرگپت موریہ کا دور وہ دور تھا جس میں ہندوستان اور افغانستان کا یہ علاقہ یہ سب یونائٹڈ تھے. دنیا میں 3 ایسے ادوار ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں جب ہندوستان یونائٹڈ تھا. وہ چندرگپت موریہ کا دور تھا، یا اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، اور یا پھر برطانوی دور تھا، برطانوی راج کا دور تھا. تو 306 قبل مسیح چندرگپت موریہ کی حکومت، اور یہیں سے ہمیں بدھ مت کی ترویج، بدھ مت کے ڈیولپمنٹ، بدھ مت کا دورہ نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ چندرگپت موریہ کے پوتے تھے اشوکا، جنہوں نے بدھا کے 84,000 سٹوپاز پورے علاقے میں بنائے. ایسے ہی ایک سٹوپا کی سیر ہم آپ کو کروا چکے ہیں، وہ ہے دھرما راجکا. بہت گرینڈ، بہت بڑا سٹوپا. ویسے تو ہم نے آپ کو ہینزل سٹوپا بھی دکھایا ہے، کارگا بدھا بھی دکھایا ہے، موڑا مرادو بھی دکھایا ہے، ہم نے آپ کو یولیا یونیورسٹی بھی دکھائی ہے، ہم نے
ٹیکسلا، گندھارا کی پوری تہذیب اور اس کی باقیات سب کچھ آپ کو دکھایا ہے، اور وہ سب کچھ موریہ خاندان کے دور میں ہی پروان چڑھا تھا، اور یہ وہی دور ہے یعنی اشوکا یعنی موریہ دور جس میں بدھزم پورے افغانستان تک پھیلا ہوا تھا، اور اسی لیے ہمیں افغانستان میں بدھا کے بہت بڑے بڑے مجسمے نظر آتے ہیں جو کشان عہد میں بنائے گئے۔ 261 قبل مسیح بدھ مت اپنی زینت پر تھا، اپنی عروج پر تھا افغانستان میں، آج کے افغانستان میں۔ جب میں بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے مجسمے وہاں بنائے گئے، پورا افغانستان بدھسٹ تھا۔ 250 قبل مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو گریک، یہ وہی انڈو گریک ہیں جنہوں نے بعد میں گندھارا میں یعنی آج کے ٹیکسلا میں جو پاکستان میں ہے وہاں سرکپ کا شہر بسایا تھا۔ انہی انڈو گریک نے 250 قبل مسیح میں آج کے افغانستان میں باختر کے نام سے علیحدہ حکومت قائم کی، بیکٹیریا حکومت جسے کہتے ہیں، انڈو گریک کی حکومت۔ ہمیں آج بھی ٹیکسلا میں انڈو گریک کے سکے ملتے ہیں، انڈو گریک کی بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔ ڈبل ہیڈڈ فیلکن ہم نے آپ کو دکھایا تھا سرکپ میں، سرکپ انڈو گریک کا ہی بسایا ہوا شہر ہے پاکستان میں۔ بہرحال آپ اس حویلی کو دیکھیے، اس میں یہ جہاں اب یہ لیبارٹری بن گئی ہے، جہاں سے یہ راستہ شاہی حمام کی طرف جاتا ہے، یہ بہت ہی لمبا سا ایک سلسلہ ہے کمروں کا جو منتج ہوتا ہے شاہی حمام پہ، اور یہ شاہی حمام ہے اس حویلی کا۔ حمام کہہ لیجئے، منقش در و دیوار ہے اس حمام کے، سوانا بات کے لیے کبھی یوز ہوا کرتا تھا، استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ مجھے ذاتی طور پہ اس حویلی کی کشادگی، وسعت، ستون، بھاری بھرکم ستون اور بڑے کھلی کھلی بالکنی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، بہت پرکشش ہے میرے لیے۔ دوسری اور تیسری صدی قبل مسیح میں ہمیں پارتھینز کی انڈو گریک کے ساتھ لڑائی نظر آتی ہے۔ پارتھینز نومیڈک ٹرائبز تھے جو ایسٹ آف کیسپین سی سے پارتھیا میں داخل ہوئے۔ جب ایکمینیڈ ایمپائر ختم ہو رہی تھی، وہاں ایسٹ آف دا کیسپین سی ہمیں پارتھینز نظر آتے ہیں۔ پارتھینز دراصل تو رومن ایمپائر کے رائیول تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رومن کنگ مارکس کریسس کو قتل کیا تھا، بیٹل آف کریہا، جو کہ 53 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی۔ پارتھینز کو اوور تھرو کیا تھا پرشینز نے ایک بار پھر، جب آرتھرسٹریز نے ساسانی ایمپائر کی بنیاد رکھی 224 عیسوی میں۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ 135 قبل مسیح میں، ذرا سا پیچھے دوبارہ جائیں تو چینی ترکستان سے ایک یوچی قبیلہ تھا جو افغانستان میں آیا، اور یوچی قبیلے کے افغانستان آنے کی بہت بڑی وجہ چین کے شہنشاہ کا پورے چین پہ قبضہ جمانے کی ایک کوشش تھا۔ یوچی دراصل منگولائڈ نہیں تھے، یوچی لمبے قد کے، گلابی رنگت والے، چوڑے چہرے والے، جن پہ چپٹی ناک تھی، کچھ لوگ تھے۔ یہ اپنے ہم عصر قبیلوں سے لڑتے ہوئے، اپنے ہم نسلوں سے لڑتے ہوئے صحرائے گوبی کراس کر کے کسی طریقے سے افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں ان کی لڑائی باختر یونانیوں سے، انڈو گریک سے ہوئی۔ انہوں نے بہرحال 128 قبل مسیح میں انڈو گریک کو شکست دی اور سنکیونگ سے پشاور اور سوات تک قبضہ جمایا۔ چین ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا چیونی قبیلہ بھی کچھ عرصہ برسر اقتدار رہا۔ وہ بہت لمبے عرصے تک اقتدار تو نہیں رہا، کیونکہ یوچیوں نے بہرحال زیادہ اثر رکھا۔ 40 عیسوی میں یوچی قبیلے نے کوشان ایمپائر کی بنیاد رکھی۔ کوشان دراصل کارڈف ون نے یوچیوں کے ایک بہت بڑے ایک سردار تھے، کارڈیو ون، جنہوں نے کوشان کی بنیاد رکھی، اور کوشان بہت بڑے لوگ تھے۔ کوشان کے بہت بڑے بادشاہ ہیں کنشک، جنہوں نے بدھزم کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ ہندوستان سے کابل تک، سینٹرل ایشیا تک بدھزم کو پھیلا دیا تھا انہوں نے۔ یہ 85 عیسوی کی بات ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں صدی عیسوی میں وائٹ ہنز آ گئے۔ وائٹ ہنز نے جو تباہی اور بربادی پھیلائی، وہ آج بھی آپ کو گندھارا کی تہذیب میں جو
एंशंट हेरिटेज साइट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम आपको दिखा चुके हैं वो जली हुई दीवारें। व्हाइट हुंस ने 370 ईस्वी से 530 ईस्वी तक हुकूमत की। गो के 614 ईस्वी में नौशेरवां ने हुकूमत छीनने की कोशिश की और किसी हद तक अपना कब्जा भी जमाया, लेकिन बहरहाल उसे बहुत देर तक अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सके। अब ये वो दौर है जब व्हाइट हुंस ने आके सब कुछ मिलिया मेट कर दिया। व्हाइट हुंस के आने से पहले जो एक बहुत बड़ा दौर गुजरा, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी और किसी हद तक 5वीं सदी ईस्वी, ये वो दौर है जब अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में यानी फरा, नीमरोज, हरात में हमें सासानी नजर आते हैं जो कि जरतुश्त हैं, क्योंकि उनका बादशाह, ईरान का बादशाह जरतुश्त था, तो ये लोग भी जरतुश्त थे, ज़ोरोएस्ट्रियंस। और मशरक में वस्ती अफगानिस्तान में यानी काबुल में और दूसरी जगहों पे हमें बुत परस्ती नजर आती है। कंधार में, काबुल में बुत परस्ती नजर, यानी यहाँ हिंदू तहजीब ज्यादा डोमिनेंट थी। अब व्हाइट हुंस के आने से पहले हम बजा तौर पे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में, ये जो आज का अफगानिस्तान है, 18वीं सदी से पहले कोई अफगानिस्तान नहीं था, आरियाना था। तो उस आरियाना में ज़ोरोएस्ट्रियंस भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदूज भी थे और चीन से आने वाली सकाफत और तहजीब रखने वाले लोग भी मौजूद थे। यहां से आप देखिए, ये हैं वो सुतून और ये कैसी खूबसूरत फ्रेस्को आर्ट है, कैसा खूबसूरत इमेज बिल्डिंग है यहाँ, और ये कदीम है। 400-450 बरस से ये हवेली जूं की तूं मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत और मुनक्कश दालान है इस हवेली के। ये देखिए कृष्ण जी महाराज, उनकी गोपियां, उनकी बंसरी। आपको याद है जहांगीर का दौर या मुगलों का बहुत सा दौर हिंदू मुस्लिम हम आहंगी का दौर था। आसिफ जाह एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे मुगल दरबार में। आप ये देखिए कि जब जहांगीर अपने बेटे शाहजहां के खिलाफ हो गया और उसकी शायद शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, उस वक्त भी आसिफ जाह वो शख्स था जो उसके दरबार में रहा, शाहजहां के साथ भी ताल्लुक निभाए रखा। बाद में शाहजहां उसका दामाद भी बन गया, लेकिन जहांगीर को भी यूं हाथों में रखा कि जब शाहजहां के बच्चे नूरजहां के पास थे और जहांगीर कश्मीर से वापस आ रहा था, तो ये आसिफ खान ही था जिसने नूरजहां से वो बच्चे हासिल किए और शाहजहां को दे दी। एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये हम किसी दिन आपको आसिफ जाह के मकबरे पर ही सुनाएंगे। लेकिन अब इस हवेली की तज़ीन व आराइश होने जा रही है। हो सकता है यहाँ मौजूद एक स्कूल को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए और इस हवेली को एक बहुत ही शानदार बुटीक होटल बना दिया जाए, या फिल्म और आर्ट एग्जीबिशंस के लिए वक्फ कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल उस पर बहुत सा काम होने जा रहा है। और क्या खूबसूरत हवेली है, बड़े बड़े दरवाजे जैसे कोई कला हो, शानदार बालकनीज हैं, खूबसूरत लॉन है, बहुत ही उम्दा बरामदे हैं। उन बरामदों में मुनक्कश है कृष्ण जी महाराज की कहानी। इसके सुतून ऐसे टाइल वर्क, ऐसी काशीकारी है, इन सुतूनों पे ऐसे दिलफरेब ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं कि आप ये डिजाइन देखकर खीरा हो जाते। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शाही हमाम है। बहरहाल आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है।